بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل فوڈ ایشو کے سلسلے میں ہم نے مختلف لیکچرز ڈیلیور کر دیے، پھر اس کے پیرامیٹرز، پھر فریڈم فرام ہنگر کیمپین، فوڈ فار پیس، ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، گرین ریولوشن اور دوسرے اس طرح کے سارے جو پروگرامز تھے وہ ہم نے ڈسکس کر دیے ون بائی ون۔ آج ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں آخری لیکچر میں۔ یہ آخری لیکچر میں ہم اس کو اس طرح کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا تھا، ہماری فائنڈنگز کیا آ رہی ہیں اور کس طرح اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو جو سب سے بہتر یا پہلی چیز آ رہی ہے وہ ہے کہ خوراک کی کمی دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ خوراک صحیح مقدار میں اگائی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجیکل ایشو کہیں پر بھی نہیں آ رہا ہے۔ اصل میں جو ایشو آ رہا ہے وہ اس کا ہے فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو، اور وہ جو کلچرل ایشوز ہمارے پاس آ رہے ہیں تو وہی اس کے بنیادی ایشوز ہیں۔ اور ہمیں کہیں پر بھی کوئی اس طرح خاص بریک تھرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی پیداوار کو ڈبل کریں یا چارگنا کریں یا اس طرح کچھ بڑھائے، بلکہ جو موجودہ خوراک ہے ان کو پیدا کرنے کے بعد، پروڈیوس کرنے کے بعد، پروسیس کرنے کے بعد پراپرلی سٹور کرے اور اس کو پراپرلی ڈسٹریبیوٹ کرے تاکہ لوگوں کی خوراک کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اور جو اویلیبل فوڈ ہے اس کے لیے کوئی پراپر میکینزم بنائے کہ اس کو پراپرلی ہم یوٹیلائز بھی کر سکے، اسٹور بھی کر سکے، اور جہاں پر ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں تو اس سے ہم وہ خوراک وصول بھی کر لیں، اچیو بھی کر لیں، ہمیں مل جائے۔ اب اس کی مثال اس طرح لیتے ہیں کہ اگر پروٹین کی ڈیفیشنسی آ رہی ہے تو وہ نان کنونشنل فوڈ سے ہم ایسے لیں گے کہ یسٹ وغیرہ کو گرو کریں گے، الجی اس کی گروتھ کریں گے، لیف ایکسٹریکٹ وغیرہ ہیں اس سے ہمیں مل جائے گی۔ اور جو سمندری خوراک ہے تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے بوٹس بنائیں گے اور چھوٹے چھوٹے بوٹس پھر سمندر میں یا پانیوں میں جائیں گے اور وہاں سے مچھلی کو شکار کر کے لائیں گے تاکہ جو سمندری خوراک ہے اس کو ہم پراپرلی استعمال بھی کر سکیں۔ تو جو کنکلوژن ہمارے پاس اس میں آ رہی ہے، اس میں سے کوئی خاص میجر بریک تھرو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی خوراک کو جو ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے یا جو ڈیفیشنسیز ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، اس پہ عمل کرنے کے بعد اس کو پیدا بھی کیا جائے، پروسیس کیا جائے، محفوظ کیا جائے، ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اور جو نئے میتھڈز ہیں کنونشنل فوڈ کے علاوہ اس کو بروئے کار لا کر، جیسے مائکرو آرگینزمس کی گروتھ ہے، یسٹ، الجی وغیرہ، تو اس سے ہمیں پروٹین ملے جو سمندر سے ہمیں مل سکتی ہیں، جیسے سمندری نزدیکی ممالک ہے، اس کے سری لنکن مثال لے لیتے ہیں، یا دوسرے ممالک کی، یا پاکستان کی جو کراچی کے رہنے والے ہیں، یا جو بلوچستان کا جو ساحلی خطہ ہے اس کے، تو وہ لوگ سمندری پانیوں میں جا کر نزدیکی وہاں پر اپنے لوکل ہینڈ میڈ جو ان کے کشتیوں کی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں وہ مچھلی کو پکڑ کے لے آئے اور اس مچھلی کو خوراک کی کمی کے لیے استعمال کریں اور اس سے غذائیت سے بھرپور خوراک حاصل کر سکیں۔ تو ہمارے اس جو گلوبل فوڈ ایشو کا اختتامی لیکچر ہے اس میں ہم اس پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس کو کہ خوراک کی کمی نہیں ہے، مسئلہ ہے اس کے مناسب تقسیم کرنے کا، کہ تاکہ اس کو مناسب طور پر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے یا تقسیم کیا جائے، اور جہاں پر اس کی کمی آ رہی ہے اس کو پراپرلی پورا کیا جائے، اور جو چیزیں ہمیں میسر ہے تو ان میں سے ہم بہتر کی طرف جائیں اور ان کو کاشت کریں، اگر فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور اگر جانور ہیں تو ان میں سے ہم ان بریڈز کو پروموٹ کریں جو بریڈز ہمیں زیادہ ملک دے اور زیادہ میٹ بھی دے سکیں، تاکہ خوراک کی جو کمی تھی یا جو کمی ہونے والی ہے تو وہ سیورل ڈیکیڈز کے لیے جو یہ ہماری اپنی خوراک پیدا ہو رہی ہے یہ تو پوری ہے، یہ کئی عشروں کے لیے پوری ہے، اس میں سے تو کسی کمی نے آنا نہیں ہے۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ان میں سے بہتر کو منتخب کرنا ہے تاکہ وہ کمی کبھی آ ہی نہ سکے، اور ساتھ میں
جو سائٹ پہ ہم کام کرتے ہیں ان کا ہے پاپولیشن کنٹرول، تو پاپولیشن کنٹرول پہ تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ غذائی ضرورت یا غذائی قلت کبھی بھی پیدا نہ ہو سکے۔ یہ ہمارے آج کے لیکچر میں ہم اس کو اسی پہ ختم کر رہے ہیں کہ جو پریویسلی لیکچرز میں سے یا آج کے لیکچر میں سے آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے پوچھیے، اس سلسلے میں آپ ہم سے رابطہ کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس لکھیں تاکہ ہم آپ کو پراپر جواب دے سکیں۔ تھینک یو۔